بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، از مدینہ تا مدینہ کاروان حسینی دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ 75واں درس 75واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو آخری درس میں گفتگو ہوئی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں مخالفین کی طرف سے، دشمنان اہل بیت کی طرف سے کتنے لوگ شامل ہوئے تھے اور کب شامل ہوئے تھے۔ 30 تھے، 32 تھے یا 20 تھے جو مخالفین سے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ سن کے امام کے لشکر میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ نہ صرف جام شہادت نوش کیا بلکہ زیارت ناہیہ میں سلام کے بھی حقدار قرار پائے۔ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی۔ اب جس گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا، آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی گئی ہے۔ امام نے کبھی بھی اس چیز کو توجہ نہیں دی کہ ہم جنگ کی ابتدا کریں گے۔ اس بات پہ امام نے بہت زیادہ صراحت کے ساتھ مختلف مقامات پہ گفتگو کی ہے کہ ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں رہے۔ ایک جملہ میں پیش کر دوں، تفصیلی روایت انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ شب عاشور جب شمر ملعون کی طرف سے امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، کب کی گئی؟ کہ جب امام حسین صلوات اللہ علیہ نے حکم دیا کہ خیمے کے پشت پہ خندق کھود دی جائے، اور خندق کھودنے کے بعد جب وہاں آگ جلائی گئی کہ پشت کی جانب سے دشمنان حملہ نہ کر سکے، تو شمر نے گستاخی کی جس کا میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس وقت جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی نے ایک جملہ کہا تھا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی کا عظیم مقام ہے، انشاءاللہ آنے والے دروس میں بیان ہوگا۔ تیر انداز تھے، فوراً تیر تیار کیا اور اس کے بعد جواب دیا۔ اس کو تیر پھینکنا چاہتے تھے شمر ذی الجوشن کو، 9 محرم کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام کا کیا جملہ؟ لا ترمہی، اے مسلم خبردار تیر نہ چلانا۔ کیوں؟ فَأَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ فِي الْقِتَالِ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بنیادی طور سے تمہید ہے جو اہم مطلب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے مسلم ابن اوسجہ، میں ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے کروں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں اس طریقے سے آگے بڑھے گا کہ عاشور کے دن ان ملعون دشمنان اہل بیت کی کس مکاری اور کس شیطنت کے تحت حملہ انہوں نے کیا اور جنگ کا آغاز کیسے کیا، اس موضوع پہ بات ہوگی اس درس میں۔ اور اس کے علاوہ جب جیسے ہی حملہ ہوا، عمومی حملہ ہوا اور کس طریقے سے حملہ ہوا، اس حملے کے بعد امام علیہ السلام نے ایک بیعت جو اپنے اصحاب سے لی تھی، اس کے بعد اجازت دی ہے، سب اصحاب کو عمومی اجازت دی ہے۔ ایک ہے خاص اجازت، ہر صحابی آتا تھا امام سے پوچھتا تھا جنگ میں جانے کے لیے۔ ایک ہے عمومی اجازت، عمومی اجازت دی اور آمادہ کیا موت کے لیے۔ یہ بیان ہوگا اس درس میں۔ تیسری چیز جس طرف اشارہ ہوگا اس درس میں وہ یہ کہ امام علیہ السلام نعوذ باللہ کے مجبور تھے یا اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی، اور آئی تھی تو امام علیہ السلام نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مرحلے میں اگر ہم چلیں تو توجہ کیجیے گا، یہاں پہ جنگ کی ابتدا جو ہوئی وہ ان دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہوئی، شیطنت ہوئی۔ اور ایسا نہیں ہے، کوئی تصور نہ کرے کہ ایک کے بدلے میں بس ایک آتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنگ کی ابتدا کب ہوئی، کس طریقے سے ہوئی؟ عمر ابن سعد ملعون کا جملہ میں پیش کر رہا ہوں، مختلف تاریخ میں ملا، مقتل خوارزمی یا خوارزمی دونوں تلفظ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی یہ جملہ ہے اور دوسری مقاتل کی کتب میں۔ عمر سعد نے کہا، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا اسے، عمر سعد نے بلایا اپنے غلام کو جس کا نام ذکر ہوا ہے، 2 نام ذکر ہوئے ہیں، درید میں ذکر کر رہا ہوں جو مشہور نام ہے، اس کو بلایا۔ ثم وضع سہمہ فی کبد قوسہ، اپنا تیر کمان میں لگایا، اور 3 تیر کمان میں لگانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور امام علیہ السلام کے خیموں کی طرف وہ تیر اچھالا، اور اس کے بعد سب لوگوں کو گواہ قرار دیا کہ گواہ رہنا
میں نے پہلا تیر چلایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس ملعون سے جا کے انعام لینے میں پہل کرے۔ عمر سعد نے یہ پہلا تیر چلایا، اور جیسے ہی پہلا تیر چلا اس کے بعد مسلسل تیروں کی بارش ہونے لگی۔ کوئی ایک کے بدلے ایک نہیں آ رہا تھا، نہ صرف تیر بلکہ امام علیہ السلام کے لشکر والوں کی طرف نیزے بھی پھینکے گئے، بعض روایات میں ہے۔ اچھا، جیسے یہ سلسلہ جاری ہوا، امام علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے بہت توجہ کیجیے گا، جو بہت اہم جملہ ہے مقتل خوارزمی کا۔ فما بقی من اصحاب الحسین علیہ السلام احد الا اصابہ من رمیتہم سہم۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں، ابھی جنگ کی ابتدا ہوئی ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہوا، وہاں سے ابتدا ہوئی ہے، توجہ کیجیے گا، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان تیروں سے زخمی نہ ہوا، یعنی سب کے سب اصحاب امام حسین ان تیروں سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں سے شجاعت کا اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی اہل بیت امام حسین علیہ السلام میں سے، بنی ہاشم میں سے یا اصحاب میں سے جب کبھی لڑنے جاتا تو وہ پہلے سے زخمی شدہ تھا ان تیروں سے، اس کے بعد وہ جو جنگ کے جوہر ہیں اس کی طرف اگر انسان لحاظ کرے تو پھر شجاعت کا اور مظہر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بات۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف جب یہ تیر آئے تو اس وقت سید الشہداء نے ایک عمومی اجازت نامہ دیا اپنے اصحاب کو کہ ہاں اب دفاع کا وقت آ گیا ہے، اب جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا کیا جملہ تھا؟ قوموا رحمکم اللہ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی رحمت ہو تم سب پر۔ کس لیے کھڑے ہو جائیں بھائی؟ الی الموت الذی لا بد منہ، اب اس موت کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جو حتماً موت آنا ہے اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اور یہ جو تیر آ رہے ہیں تمہاری طرف، یہ پیغام ہے جنگ کا۔ جب وہ تیر آنا شروع ہوئے، امام علیہ السلام نے عمومی اجازت دی۔ روایت کا جملہ فَاقْتَتَلُوا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ حَمْلَةً وَحَمْلَةً، کافی دیر تک مسلسل پے در پے حملے ہوتے رہے اور قتال جنگ ہوتی رہی، حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام جماعۃ، بہت سارے لوگ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے شہید ہو گئے۔ یہ بھی بات آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں رہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تعداد کم تھی، اگر ایک بھی شہید ہوتا یا دو بھی شہید ہوتے تو واضح پتہ چلتا کہ اصحاب کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ ان کی طرف سے اگر 10 12 20 بھی اگر واصل جہنم ہو جاتے تو کوئی فرق بظاہر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اچھا، کتنے لوگ شہید ہوئے اس حملے میں؟ یہاں سے وہ شبہ بھی دور ہو جائے گا جو بعض اوقات ایک عام فہم افراد سمجھتا ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں سے ہر ایک شخص اٹھ کے جاتا تھا اور جنگ کرتا تھا، وہاں سے ایک آتا تھا جنگ کرتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتنے شریف وہ نہیں تھے کہ جنگ کی پاسداری کریں، جنگ کے اصول کی پاسداری کریں۔ یہ جو پہلا حملہ ہوا تھا، اس حملے کے حوالے سے تاریخ طبری تک نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے تقریباً 50 قیمتی ترین اور باوفا اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اس پہلے حملے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ویسا حملہ شروع ہوا کہ جس میں ایک ایک دو دو افراد جایا کرتے تھے اور جنگ کر رہے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے دروس میں آئے گی۔ اس طریقے سے حملہ ہوا۔ روایات کے جملے ہیں، سید الشہداء نے اپنی داڑھی کو تھاما اور اس کے بعد کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کا عذاب آیا، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نصارہ نے بھی شرک کر دیا، اس طریقے کے جملے ہیں، مجوسیوں نے شرک کر دیا، ان پہ عذاب آیا اور اس امت پہ بھی عذاب آئے گا۔ کس لیے آئے گا؟ یہ بھی جہنم میں جلائے جائیں گے اور دنیا میں بھی عذاب آیا۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، دنیا میں کس کس طریقے سے قاتل امام حسین علیہ السلام کو سزا ملی، مرنے سے پہلے عبرتناک۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کے فرزند کے خلاف تلوار اٹھائی، نہ صرف تلوار اٹھائی بلکہ ان کو شہید بھی کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے کہے۔ سوال، کیا امام حسین علیہ السلام مجبور تھے؟ کیا امام علیہ السلام کی طرف کوئی مدد آئی تھی؟ سوال جو ہم نے پیش کیا تھا، جس کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ الکافی دوسری جلد میں حدیث نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، انزل اللہ تعالی النصر علی الحسین علیہ السلام، پروردگار نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر
ملائکہ کا نزول کیا تھا اور ملائکہ کے ذریعے مدد کی تھی، امام حسین علیہ السلام کی طرف فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ کا ایک گروہ آیا، حتی کانا ما بین السماء والارض، کتنا تھا یہ گروہ؟ فوج امام حسین تھی یہ، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ ہی ملائکہ تھے، ملائکہ کی فوج تھی امام حسین کے لیے، سب کے سب آمادہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں۔ ثم خیرہ، اس کے بعد امام علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، دو اختیار دیے گئے۔ کیا اختیار دیا گیا؟ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں النصر او لقاء اللہ، یا تو اللہ کی بھیجی ہوئی مدد کو قبول کر لیں یا اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں۔ فاختارا لقاء اللہ، امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کیا۔ اچھا یہاں رک کے ایک سوال، کیوں اختیار کیا؟ کیوں وہ مدد اختیار نہیں کی؟ وجہ ایک بڑی وجہ یہ ہے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ سید الشہداء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واضح الفاظ میں فرما چکے تھے کہ اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کا جو مقام و مرتبہ پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے، اس مقام و مرتبے تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ آپ ان دشمنان کے ہاتھوں شہادت قبول کریں، اور اہل بیت علیہ السلام لقاء اللہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں کی اس مدد کو واپس پلٹایا، ان کو منع کیا، اور اس کے بعد اللہ کی ملاقات کو اختیار کیا۔ پھر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، فرشتے دوبارہ گئے آسمان پہ، دوبارہ واپس پلٹ کے آئے، کامل زیارت نہیں موجود ہے کہ ان میں سے بھی کئی سارے ایسے فرشتے ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام کی در پہ موجود ہونے کی اجازت مل گئی ہے کہ جو کوئی زائر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے زوار کا استقبال کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جنوں کی مدد بھی آئی تھی، یہ بھی الگ موضوع ہے۔ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ امام علیہ السلام کو کس طریقے سے مدد آئی، قدرت کے باوجود امام نے اس مدد کو ٹھکرایا، لیکن امام علیہ السلام کے کئی سارے اصحاب پہلے حملے میں ہی شہید ہو چکے تھے، اور پہلے حملے میں جب اصحاب شہید ہوئے، پھر اس کے بعد ہر طرف سے جب حملے ہونے لگے تو اس کے بعد وہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا جس میں امام کے اصحاب ایک کر کے ایک جاتے تھے اور شہادت کا جام پیش کرتے تھے۔ ان اصحاب کے حوالے سے کون پہلے گیا اور اس کے بعد ترتیب بار کون گیا، کس نے جام شہادت نوش کیا، انشاءاللہ آنے والے دروس میں بیان کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔